ارشد شریف صاحب نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اس کو جرنلزم نہیں مانتا، لیکن چونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر جرنلزم کی ہے، وہ جیسی بھی کی ہے، لیکن اب آ کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ پارٹی بنے، صحافی پارٹی نہیں ہوتا، صحافی جو ہے وہ پارٹی بازی نہیں کرتا، اس کے کچھ اصول ہیں صحافت کے کہ اس نے حقائق دینے ہیں، اور اگر حقائق کے اوپر اس نے کوئی تجزیہ کرنا ہے تو وہ اس کی کسوٹی جو ہے وہ پاکستان کا دستور ہے، وہ پاکستان کا قانون ہے، وہ پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، پاکستان کا رائج قانون ہے، اس کے اوپر اس نے معاملات کو، حالات کو، واقعات کو پرکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے حالات کو اس بنیاد پر پرکھنا ہے کہ اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا آپ کسی کے فیض کا حصہ ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر ہر کفر کا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے، آپ پر ہر غداری کا الزام بھی لگ سکتا ہے، تو یہ پھر صحافت نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارشد شریف صاحب نے پشاور ایئرپورٹ ہی کیوں چنا؟ کیا اسلام آباد ایئرپورٹ کل بند تھا، آج بند تھا؟ کیا لاہور ایئرپورٹ نہیں تھا؟ پشاور جانا کیوں انہوں نے؟ سر یہ ادارے دیکھیں کہ وہاں پر کیوں ہوا یہ والا واقعہ۔ میں کہوں گا تو پھر وہ بات بری لگے گی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گڑبڑ ہے سر، اور گڑبڑ شدید ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں مطلب وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آرڈر نکل آتا ہے، لیکن وہ آرڈر کو جو ہوتا ہے نا چار چھوڑنا لینا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور مطلب یہ کہ ایک یہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ برے لگتے ہوں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا کم برے لگتے ہوں، کسی کو مارجن دیا گیا ہو کہ یار تو نیواں پہ کے ادھروں نکل جا، اور کسی کو چھوڑنا نہ مقصود ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ، لیکن یہ پھر بات وہی ہے کہ پھر یہ وہ وچ ہنٹنگ ہے، تو یہ قانون کا اطلاق نہیں ہے کہ ارشد شریف صاحب باہر جا سکتے ہیں، عماد یوسف نہیں جا سکتا۔ تو یہ پاکستان میں جو ہے نا کہ کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کوئی کچھ، یا ایک چھڑی سے جو نہیں آنکے جاتے، قانون سب کے لیے جو ایک نہیں ہے، یہی گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ارشد شریف صاحب میری اطلاع کے مطابق، بلکہ اب تو کسی طرف سے بھی اس کی تردید نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، پشاور سے وہ پاکستان سے دبئی چلے گئے ہیں۔ یہ اگر مصدقہ اطلاع ہے تو پھر سوچنا چاہیے پاکستان کے اداروں کو، وزیر داخلہ صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ یار اول تو ان کا نام جو ہے وہ اس پر نہیں تھا، اس کو کیا کہتے ہیں ای سی ایل پر ان کا نام نہیں تھا، میری اطلاع کے مطابق نہیں تھا، تو اس کے باوجود یہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ان کی چوائس پشاور کیوں تھی، یہ ان کو ذرا انکوائری کروانی چاہیے، یہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی انکوائری کروانی چاہیے، یہ کہ اگرچہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ انہوں نے یہ جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں آرمی ایکٹ جو ہے وہ اس کو ایکٹیو نہیں کیا، کیونکہ اس میں چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑا سخت قانون ہے، اور اس میں جو کیا کہتے ہیں کہ کم سے کم سزا جو ہے وہ عمر قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے۔ لیکن کل رات کو انصار عباسی صاحب کی بھی سٹوری تھی کہ جی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اب خیال بدل گیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پشاور سے فرار ہونے کا یا ملک سے باہر جانے کا اور پھر مقدمات درج ہونے کے بعد ان کا نکلنا یہ کیا ہے مطلب اگر تو ان کی مرضی سے ہوا ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ یار عماد یوسف دا نک وقت ہے یا عماد یوسف نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہے، تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔